تو گھریلو زندگی میں دو امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو معتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو فائق رکھا جائے، اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے، جو بیوی پر شوہر کا فرض ہے وہ شوہر جو ادا کرے. تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. تو گھریلو زندگی میں دو امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو معتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو فائق رکھا جائے، اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے، جو بیوی پر شوہر کا فرض ہے وہ شوہر جو ادا کرے. تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے، حدود اللہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں، کہیں اس میں کوئی رخنا پیدا نہیں ہو رہا ہے، شوہر بھی بیوی بھی اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے ان میں ہائر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے، مرد کو بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ مرد کو بھی دینی ہے، عورت کو بھی دینی ہے، روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے، مرد کو بھی رکھنا ہے، حج جو ہے وہ فرض ہے. اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا، وہ مردوں میں جا کے دعوت و تبلیغ نہیں کریں گی، خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں، لیکن فرضیت قائم رہتی ہے. اور اس سے اوپر جا کر تیسرے لیول پر اور ذرا بالواسطہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے، مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں، جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں، وہاں ان کا جو رول ہے وہ بالواسطہ ہو جائے گا. ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں، انہیں ریلیو کریں اپنے بوجھ سے، اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں، شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کریں تاکہ شوہر یکسو ہو کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اقامت دین کی جد و جہد میں لگا سکے. تو یہ تو ہے نارمل جو چاہیے. اب اب نارملٹی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی. ایک طرف کو ہوئی، فرض کیجیے لیفٹ کی طرف ہو گئی، اس کی معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا، ہر وقت کی چک چک ہے، خامخواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے، ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے طلاق ہو جائے. وہ ہے طلاق، سورہ طلاق، کہ خامخواہ اس قسم کے مسئلوں میں. لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں، قیود ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، قوانین ہیں، ان کی پوری پابندی ہو. جیسا کہ سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا، اس کو بھی اور اس کو بھی. اس کے لیے بھی کوئی بہتر، شوہر کے لیے بہتر کوئی بیوی عطا کر دے گا اور اس بیوی کو کوئی شوہر بہتر عطا کر دے گا. ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی اتنی دلجوئی کرے، اتنی ان کی جو ہے پیمپرنگ جس کو کہتے ہیں کرے، کہ اس میں حدود اللہ بھی ختم ہو جائے، شریعت کے تقاضے بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے احکام بھی کہیں جو ہے پامال ہو جائیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے فرائض ہیں، دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کو ان کو وہ ادا نہ کر سکے، تو اہل و عیال کا اتنا لحاظ، یہ غلط ہے. خطاب کیا گیا اصل میں مسلمانوں سے ہے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو. عدت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ طہر میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ اگر دینی ہی ہے تو پھر اس کے بعد بھی جو طلاق دی جائے وہ بھی پھر طہر کی حالت میں دی جائے. اس طریقے سے جو بھی قوانین ہیں وہ احصل عدت کا پورا لحاظ رکھو. وہ عدت اس طریقے سے بھی ہے کہ متعلقہ جو ہے جو عدت اس کی ہوگی اس کے اندر وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی، البتہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی. عدت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو وہ اسی عدت کے اندر شوہر واپس اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، اور اگر وہ ایک یا دو طلاقیں تھی، طلاق بائن ہو گئی ہے، ان کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے، تب بھی وہ بغیر کسی اور حلالے وغیرہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے تو سابق شوہر سے اس کا نکاح ہو، بلکہ یہ کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر صرف دو طلاقوں کے بعد عدت ختم ہوئی تھی. تو یہ تمام قواعد و ضوابط ہیں. واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے کہ بس غصے میں آئے ہوئے ابھی طلاق بھی نکل جاؤ میرے گھر سے. یہ نہیں، یہ قطعی غلط بات ہے. اس کی عدت ہے اور اس عدت کے اندر وہ تمہارے ہاں رہ سکتی ہے، تمہیں رکھنا ہے اسے اپنے ہاں. ولا یخرجن، وہ خود بھی نہ نکلے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، البتہ اگر کوئی کھلی بے حیائی کی بات ہوئی ہے، کوئی بدکاری کی ہے عورت نے، وہ معاملہ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سختی کی جائے، عام حالات میں نہیں. وتلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں. ومن یتعدی حدود اللہ ہے، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا فقط ظلم نفسہ، تو اس نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا.
لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ غصے میں آ کے ایک طلاق دی، بیوی ابھی عدت کے اندر گھر ہی میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ ختم ہو جائے اسی میں، ایک ہی طلاق دی تھی رجوع کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہے، اور کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائے، نئی صورت پیدا ہو جائے کہ اس سے آگے بات بگڑے ہی نہ۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، البتہ جب عدت پوری ہو گئی ان کے جو میعاد ہے، فام سے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اب طے کر لو کہ اگر رجوع کرنا ہے تو بس اپنے گھر میں روکو، لیکن بھلے طریقے سے، یہ نہیں کہ انہیں ستانے کے لیے روک لیا جائے، اور فارقوهن، یا پھر ان کو چھوڑ دو، ان سے علیحدگی اختیار کر دو، وہ بھی بالمعروف، بمعروف دستور کے مطابق بھلے طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور اس رجعت اگر تم رجوع کر رہے ہو تو دو اپنے گواہوں، دو اپنوں میں سے جو معتبر لوگ ہوں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے انہیں گواہ بنا لو، مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد پھر آ رہا ہے وہی طلاق کا معاملہ، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہارے ہاں کی وہ خواتین کے جن کا حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہو، مایوس ہو چکی ہو حیض سے، اِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، اگر اس میں کوئی شک بھی ہو تو پھر 3 مہینے عدت ہو جائیں گے۔ اب حیض تو آ نہیں رہا کہ 3 طہور اور 3 حیض کا کوئی حساب کیا جائے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور وہ ابھی بچپن میں نکاح ہو گیا کیونکہ ہو جاتا تھا، اور ابھی بچی کو جو ہے وہ ابھی ایام شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، تو اب ان کی عدت کیسے ہوگی اگر ان کو طلاق دے دی گئی؟ تو ان کے لیے بھی یہ کہ 3 مہینے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ ہوں ان کی پھر عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد وہ ان کی جو ہے عدت ختم ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے 8 مہینے لگ جائیں، 9 مہینے لگ جائیں، 4 مہینے ہو، 6 ہو، واللہ اعلم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اب کسی عورت کو طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے، عدت میں رکھنا ہے گھر میں، وہ پہلے آ چکا ہے، لیکن گھر میں ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی ملازمہ کی کوٹڑی میں ڈال دو اس کو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، وہی رکھو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، جو بھی تمہاری جو مقدور ہے اس کے مطابق، اسی سٹیٹس کے ساتھ، ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کر دو کہ وہ خود ہی جلدی سے روانہ ہو جائیں، گھر چھوڑ کے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو اب ان کے اوپر خرچ کرو، ان کا دان نفقہ وہ تمہارے ذمے ہے، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ پھر وہ واضح حمل سے فارغ ہو جائیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے، تمہارے بچہ تو تمہارا ہے، اس کو اگر دودھ پلاتی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کا اجر اور ان کا بدلہ عطا کرو۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بڑے بھلے طریقے سے۔ اگر طلاق بھی ہو گئی کوئی بات نہیں، انسان تو ہے نا، انسانی سطح پر، اب شوہر بیوی نہیں رہے لیکن انسان تو ہے، انسانی سطح کے اوپر بات کر لی جائے۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاصَرْتُمْ، اور اگر کہیں ایسی زدہ ہو جائے کہ بیوی کہ میں تو دودھ نہیں پلاتی یا کوئی اور مسئلہ ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر کوئی اور عورت جو ہے اس کو دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب اس تمام معاملے میں جو بھی شوہر ہے وہ خرچ کرے، جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، جو اس کا بھی سطح اللہ نے اسے دی ہے اس کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کی کوئی تنگی رکھی ہے، ناپ تول کر دے رہا ہے، کوئی فراوانی نہیں ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذمہ دار نہیں بنائے گا مگر اسی حد تک جو کچھ کہ اس نے اسے دے رکھا ہے۔ کشادگی دی ہے تو اپنی اس بیوی جو ہے مطلقہ اس کے اوپر تم رکھو، کشادگی رکھو، تنگی ہے تو ٹھیک ہے اس حساب سے دو، اللہ تو جانتا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سختی کے بعد آسانی بھی پیدا